السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نہلک الاولین ثم نتبعهم الآخرین كذلك نفعل بالمجرمین ویل یومئذ للمکذبین، صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، علی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، گزشتہ آپ سورہ مرسلات کی حوالے سے آپ نے بہت ساری باتیں سماعت کی۔ کفار قریش کے حوالے سے بھی آپ نے سماعت کیا کہ وہ لوگ قیامت کے دن یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا جو انکار کرتے تھے۔ گزشتہ آیتوں میں کفار قریش کو قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ ویل کیا ہے، ویل کے حوالے سے بھی آپ نے گزشتہ ہفتے سماعت کیا۔ آئیے آج مزید کچھ باتیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور وہ کس طریقے سے، انشاءاللہ آج کچھ اہم باتیں ان آیات کے حوالے سے سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، الم نہلک الاولین، کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہ فرمایا؟ ثم نتبعهم الآخرین، پھر پچھلوں کو ان کے پیچھے پہنچائیں گے۔ کذالک نفعل بالمجرمین، مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو جہان نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہلی امتوں میں جتنے بھی کفار تھے، فرمایا کہ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ پھر ان کے بعد جو کفار آئیں گے ان کو بھی ہم پہلوں کے ساتھ ملائیں گے، یعنی وہ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اور مجرموں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں، جس طریقے سے جنگ بدر میں 70 مشرکین قتل کر دیے گئے اور بعد میں جو لوگ کفر پر مر گئے ان کو آخرت میں عذاب دیا جائے گا۔ اور یہ کفار اگرچہ دنیا میں ہلاک کر دیے گئے یا ان کو دنیا میں عذاب دیا گیا، لیکن سب سے بڑا عذاب ان کو جو دیا جائے گا وہ عذاب قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ اکبر، سب سے بڑا عذاب یہ قیامت کے دن ہوگا۔ اور فرمایا گیا کہ یہ کفار اگرچہ دنیا میں ہلاک کر دیے گئے، یعنی ان کو دنیا میں عذاب دیا گیا، جیسے مشرکین قتل کر دیے گئے یا دوسرے جو ہلاک کر دیے گئے، یاد رکھ لیجئے یہ دنیا میں جو کچھ عذاب تھا، لیکن سب سے بڑا عذاب ان کو قیامت کے دن ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الم نہلک الاولین، ہم نے اگلوں کو، کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہ فرمایا؟ اور پھر اس کے بعد فرمایا پھر پچھلوں کو ان کے پیچھے بھیجیں گے اور مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو فرمایا ہے کہ کفار یہ کہتے تھے کہ جو دنیا کی زندگی یہ زندگی ہے، ختم ہو گئی یہ دنیا کی زندگی، ختم، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک بے قدر پانی سے پیدا نہ فرمایا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا، الی قدر معلوم، ایک معلوم اندازے تک، فقدرنا فنعم القادرون، پھر ہم نے اندازہ فرمایا تو ہم کیا ہی اچھے قادر۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو آیتیں ہیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس نے تم کو ابتداً پیدا فرمایا تو وہ دوبارہ تم کو پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ جب پہلے کچھ نہ تھے تو اس نے پیدا فرمایا، اب تو پورا وجود ہے، تو کیا وہ ختم کرنے کے بعد کیا وہ رب
دوبارہ پیدا نہیں فرمائے گا؟ جب کچھ نہ تھے تو اس نے پیدا فرمایا، تو اب یاد رکھو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی وہ قادر ہے۔ سو جب وہ تم کو دوبارہ پیدا کرے گا، پھر اس نے تم کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہے ان کے مقابلے میں تمہاری اطاعتوں اور عبادتوں کا وہ حساب لے گا۔ یہ جو دنیا کی جو زندگی، یہ نعمتیں، یہ ساری چیزیں ہیں، ان تمام کے تمام چیزوں کا اللہ تبارک و تعالی حساب لے گا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے تم کو حقیر پانی کی بوند سے پیدا فرمایا، پھر اس نے تم کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا، اور وہ محفوظ جگہ رحم ہے، کیونکہ جس پانی سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پانی رحم میں رہتا ہے، اور جس پانی سے بچہ پیدا نہیں ہوتا وہ پانی رحم سے خارج ہو جاتا ہے، اور رحم میں وہ ایک معین مدت تک رہتا ہے، اور وہ مدت وقت ولادت ہے۔ اور کتنی مدت میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے اندازہ کیا، سو ہم کیسا ہی اچھا اندازہ کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کی پیدائش کے لیے جس مدت کا اندازہ فرمایا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا احسان ہے۔ اب عام طور پر اگر ہم دیکھیں تو عام طور پر حمل کی مدت 9 ماہ ہے، 9 months۔ اس مدت میں پیٹ میں بچہ بتدریج نشو و نما کے مراحل طے کرتا ہے، اور اس کی ماں بتدریج اس کا بوجھ اٹھانے کی عادی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس لیے کہ اس مدت میں پیٹ میں بچہ بتدریج نشو و نما کے طور پر مراحل طے کرتا ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے، ورنہ اگر استقرار حمل ہو، جیسے ہی حمل قرار پا جائے اور اگر وہ نطفہ فوراً ہی ایک بھاری بھرکم بچے کی شکل میں ہو جائے، 2 کلو 3 کلو، تو یاد رکھ لیجئے ماں بھی اس کو برداشت نہیں کرے گی، اس بوجھ کو برداشت فوری طور پر نہیں کر پائے گی، تو عورت کو اچانک اس بوجھ کو اٹھانے میں بڑی تکلیف ہوگی، اور وضع حمل کے وقت میں بھی بڑی تکلیف ہوگی۔ اخیر میں فرمایا کہ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتدریج پیدا فرمایا، آہستہ آہستہ، پہلے وہ پانی کا نطفہ، پھر اب اس کے بعد ایک وقت کے بعد اب وہ جو ہے خون کا لتھڑا بنتا ہے، خون بنتا ہے جمع ہوا، پھر اس کے بعد گوشت کا لتھڑا بنتا ہے، اور پھر اس کے اندر شکل و صورت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آہستہ آہستہ ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہ کیا؟ احیاء و امواتا، تمہارے زندوں اور مردوں کی، وجعلنا فیہا رواسیہ شامخات واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے اس میں اونچے اونچے لنگر ڈالے اور ہم نے تمہیں خوب میٹھا پانی پلایا۔ ویل یومئذ للمکذبین، اور اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ کفار قریش کو ان کے اندر رکھی ہوئی نعمتوں اور ان کے باہر رکھی ہوئی نعمتوں کے شکر ادا نہ کرنے کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے یہاں پر۔ اور کفاتہ کا لفظ آیا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سب کو سمیٹنے کی جگہ، دنیا کو کفاتہ سب کو سمیٹنے کی جگہ۔ زمین زندہ انسانوں کو اپنے اوپر سمیٹے ہوئے ہیں، ہم زمین کے اوپر چلتے ہیں، پھرتے ہیں، رہتے ہیں، اور رہنے کے لیے مکان تعمیر کرتے ہیں، ساری چیزوں کو۔ اور مردہ جو انسان ہوتے ہیں ان کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو زمین کے اندر دفن کر، زندہ انسان ہے تو اس کو اوپر سمیٹے ہوئے، اوپر ایک گھر بنا کر، ایک باکس بنا کر اس کے اندر رہتا ہے گھر کی شکل میں، اور جب زمین کے اندر جاتا ہے تو بھی اس کے اندر ہی ایک گھر بناتا ہے اور اس کے اندر وہ رہتا ہے۔ تو اپنے اندر سمیٹے ہوئے مکان زندہ انسانوں کو سمیٹتے ہیں اور قبریں مردہ انسانوں کو سمیٹتی ہے۔ اور فرمایا کہ فات جو ہے
یہ جمع کا لفظ ہے، جمع کرنے کے مقام کو بھی کہتے ہیں، اور زمین زندہ اور مردہ دونوں انسانوں کو جمع کیے ہوئے، یعنی زمین کے اوپر زندہ انسان، زمین کے نیچے مردہ انسان، دونوں کو جمع کیے ہوئے زمین۔ اور لغت کے اندر کفتہ کا معنی کسی چیز کا رخ پھیر دینا، پنجے میں دبوچ لینا، جمع کرنا، حفاظت کرنا، اڑنے کے ارادے سے پرندے کا بازو سمیٹنا، رو کے رکھنا، یہ ساری چیزیں اس کے معنی میں آیا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ زمین جو ہے، یہ زمین انسانوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں سب سے پہلے زمین کا جو ذکر فرمایا، کیونکہ ہمارے باہر کی چیزوں میں جو چیز ہم میں سب سے زیادہ قریب ہے، سب سے زیادہ اگر کوئی چیز قریب ہے تو وہ زمین ہے۔ ہر انسان، آپ دیکھیں کہ ہر انسان یہ سوچے گا کہ مجھ سے سب سے زیادہ زمین قریب ہے، اس لیے کہ اس کو کفاتہ فرمایا، یعنی سمیٹے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے زندوں اور مردوں کا ذکر فرمایا، یعنی زمین نے تمام زندوں اور مردوں کو سمیٹ رکھا ہے، یعنی زندہ انسان زمین پر گھروں میں رہتے ہیں اور مردہ انسان زمین میں بنائی ہوئی قبروں میں رہتے ہیں۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کے جو فضلات ہوتے ہیں، اب وہ فضلات اور جو گندگی بدبودار جو چیزیں ہوتی ہیں، ان سب کو زمین سمیٹ لیتی ہے، یعنی وہ سب زمین کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، تو وہ زمین اس کو سمیٹ لیتی ہے۔ اور انسان کو زندہ رہنے کے لیے جس قدر خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، جو کھاتے ہیں وہ خوراک، وہ غلہ، وہ ساری چیزیں، وہ پھل ہو، اناج کی شکل میں ہو، جو چیزیں بھی ہوں، وہ سب کے سب اگر کہیں سے اگتی ہے، پیدا ہوتی ہے، تو وہ زمین ہی ہے۔ زمین ہی سے اناج نکلتا ہے، زمین ہی سے پھل نکلتا ہے، پودے اسی سے اگتے ہیں، سبزیاں اسی سے اگتی ہیں، تو یہ زمین ہی ہے۔ اور زمین جو ہے، زمین بے شمار زندوں اور لا تعداد مردوں کی کفیل ہے، یہ زمین کو فرمایا گیا۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ جو مردے زمین میں مدفون ہیں، جن کو دفن کر دیا جاتا ہے، وہ زمین میں محفوظ ہیں، اور جو چیز محفوظ ہوتی ہے اس کو چرانے پر شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ شریعت کا حکم ہے کہ جو چیز محفوظ ہو اس کو کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اسی لیے جو شخص کسی مردے کا کفن چرائے اس کے ہاتھ کو کاٹ دینا چاہیے۔ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ تو جو زمین کے حوالے سے بتائی گئی اور وہ باتیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ بھی انسان کو پیدا فرمائے گا۔ قیامت کے دن مولا تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے گا اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی۔ اب قیامت میں انسان کو پیدا جو پیش ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں ہر انسان کو جانا ہے، ہر انسان کو اللہ کی حضور میں حاضر ہونا ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مزید فرمایا ہے کہ جو دنیا کے اندر اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی، ہر انسان کو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہے، بلکہ یہ جو سانس ہم لے رہے ہیں یہ بھی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ نہ چلے تو انسان مر جائے، زندہ نہ رہ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ سکتے، اتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اب اتنی نعمتیں جب عطا فرمائی، قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اس کا حساب اور کتاب ہوگا۔ اب آگے کی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تذکرہ فرمایا، انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ اس کو سماعت کریں گے کہ کفار کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے، اور جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے، جہنم کی آگ کا اور آگ کے شرارے کا تذکرہ ہے، جہنم کے دھوؤں کا تذکرہ ہے، اور جہنم یہ کیسی وادی ہے اس وادی کا تذکرہ ہے، اور اس کے جو عذاب اور جو اس کی جو ہے وحشت ہے ان تمام چیزوں کا تذکرہ ہے، اور ان چیزوں سے ڈرایا جا رہا ہے۔ آئندہ اس کو آپ سماعت کریں تو پتہ چل جائے کہ جہنم کی آگ کیسی ہے، آگ کے شعلے کیسے ہیں، اس کے دھوئیں کیسے ہیں، اور اس کی وادی کیسی ہے، تاکہ جو ہے یہ تمام کی تمام چیزیں بتائی جا رہی ہے، ڈرایا جا رہا ہے کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہے اس کا شکر ادا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو مولا تبارک و تعالیٰ عذاب نار سے بچائے، مولا اس کی عبادت و بندگی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔